کل تک جو ہے حروف تہجی آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ حروف تہجی اس میں کتنے ہیں اور اس کی شکل کیا ہے، کل تک بتایا گیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے جو ملانے والے شکل ہیں وہ کیسے ملایا جائے گا، کس حروف کے ساتھ ملایا جائے گا، کیسے ملایا جائے گا، سب کل بتا دیا گیا ہے۔ اب جو ہے یہ اعراب ہے زبر زیر پیش، جس کو کہتے ہیں زبر زیر پیش، یہ اعراب ہے۔ پیش، یہ زبر زیر پیش۔ ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ زبر کے معنی ہوتا ہے اوپر، زیر کے معنی ہوتا ہے نیچے، اور پیش کے معنی ہوتا ہے آگے، اسی سے پیش قدمی ہے۔ اور زیر و زبر بھی آپ بولتے ہیں تو وہی ہے، جہاں اتل پھتل ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں زیر و زبر ہونا۔ آج یہ کل وہ، آج یہ کل وہ، اسی کو زیر و زبر کہتے ہیں۔ تو یہ ہوا زبر، نیچے ہوا زیر، اور اوپر والے کو کہتے ہیں پیش۔ اب دیکھیے، جیسے یہ پیش، تو اس کو اس طرح سے بتانا ہے۔ تو الف کے اوپر زبر دیں گے تو اس کی آواز ہوگی آ، زیر دیں گے تو ای، پیش دیں گے تو او۔ تو اب آپ اس بات پر غور کیجیے کہ اتنا ہی آواز ہے، آ ای او، آ ای او۔ اس کو اس طرح لکھتے ہیں، آ ای او، آ ای او، آ ای او۔ یہ تینوں نشان کو اعراب کہتے ہیں، آ ای او، آ ای او، ہندی میں آ ای او۔ تینوں کا نام ہے زبر زیر پیش، زبر زیر پیش۔ اس میں ایک بات اور خیال رکھیے کہ یہ پہلے آئے گا، اور یہ کسی حرف سے جا کے مل جائے گا، اور جس حرف میں ملے گا وہ خاموش ہوگا، ساکن ہوگا، بغیر اس کے وہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ اپنی آواز بغیر اس کے نہیں دے گا۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے۔ جزم، یہ جزم اور پیش میں کچھ یکسانیت ہے، کچھ ملتا جلتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پیش کا جو منہ ہے وہ سٹا ہوا رہے گا، اور جزم کا کھلا ہوا رہے گا۔ تو یہ جزم جس حرف پر آئے گا وہ حرف خاموش رہے گا۔ اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے، یا اس کی آواز کو سامنے لانے کے لیے، بولنے کے لیے، آپ کو یہی زبر زیر پیش لانا ہوگا۔ اب دیکھیے، آپ اس کو اس طرح سمجھیے، جیسے یہ بے ہے، یہ دال ہے، اس کو اس طرح سے آپ لکھیں گے تو بے اور دال پڑھیں گے۔ لیکن اگر اس کے اوپر
یہ جزم دے دیں گے آپ تو اس کے اوپر زبر دینا پڑے گا آپ کو، چاہے زبر دیجیے یا زیر دیجیے یا پیش دیجیے، لیکن اس تینوں نشان میں سے، اعراب میں سے ایک آپ کو دینا پڑے گا تب جا کر کے یہ اس میں آ کے ملے گا، یہ ہو جائے گا بد. یہی اس کا کام ہے. جزم کا یہ مطالبہ ہے کہ ادھر سے آئے گا تب ہم اپنی آواز آپ کو بتائیں گے، نہیں تو ہم خاموش رہیں گے. سمجھ گئے نا؟ اور یہ بے کے اوپر زبر دیا تو یہ با ہو گیا، یہ با ہو گیا، با دال میں ملا بد ہو گیا. اب پیش دیجیے گا تو بدھ ہو جائے گا، زیر دیجیے گا تو بدھ ہو جائے گا. یہ تینوں کا کام ہے، زبر زیر پیش جزم، زبر زیر پیش جزم. تو پھر سے سمجھیے آپ، زبر کے معنی اوپر، زیر کے معنی نیچے، پیش کے معنی آگے، اور جزم خاموش. یہ جس حرف پر چلا جائے گا وہ خاموش رہے گا. سمجھیے کہ وہ دوسرے کا محتاج ہو جائے گا. تب کہیں جو ہے جب یہ اعراب یعنی زبر زیر پیش اس کے قریب میں آئے گا، وہ اس سے مل کر کے آواز دے گا. جیسے بد آپ دیکھ رہے ہیں ہے لکھا ہوا. اب اسی طرح سے اس کو دیکھیے، آپ کچھ بھی لکھتے ہیں، جیسے آپ لکھیں گے نرم، تو آپ اس کو نرم لکھیں گے تو اور نرم ہی پڑھیں گے، کوئی دوسری چیز نہیں لکھیں گے، کوئی دوسری چیز نہیں پڑھیں گے، اگرچہ اس کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم کچھ نہیں ہے. کیونکہ اردو میں اس کا استعمال کم ہوتا ہے، لکھنے کے معاملے میں کہیں کہیں آتا ہے، جہاں ضروری ہوتا ہے وہیں آتا ہے، ہر جگہ نہیں آتا، اس لیے لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیے اس کو آپ، نرم تو پڑھ لیا آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نون کے اوپر زبر ہے اور اس رے کے اوپر جزم ہے، تبھی تو ملے گا. نور نر اور میم ہے نرم. اسی طرح سے گرم ہوگا، سرد ہوگا. اور دیکھیے جیسے یہ ہے چلنا، یہ چلنا لوگ لکھتا ہے اور اس پر کچھ نشان نہیں دیتا ہے. آپ کہیں بھی کتاب میں پڑھیے گا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس اردو میں اتنا لکھا نہیں جاتا ہے، اس لیے جو ہے اس پر نہیں ہے، لیکن ہے. دیکھیے یہ چے کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر جزم ہے، اور نو کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر جزم ہے. یہ ہے چے لام جب ملے گا تو چل ہو جائے گا. چے کے اوپر زبر ہے تو یہ چا ہو گیا، جس کو بولا جائے گا چا. چا اور لام ملے گا تو چل، نا اور الف ملے گا تو ہو جائے گا نا، چل نا. یہی ہے. تو اب اس کو آپ اس طرح سے دیکھیے، یہ زبر کا آپ کو ہم بتایا. جیسے یہ چا ہو گیا، یہ چی ہو گیا، یہ چو ہو گیا. تینوں کو ملا کے دیکھیے آپ. دیکھیے چک،
चित चू, यही हम लिखा है। अब जब इसको हम पढ़ते हैं इसको चक चित चू तो पढ़ दिया, लेकिन जब हम इस हैसियत से देखते हैं, एराब की हैसियत से, तब ये बात समझ में आती है कि इस पर जज़म है, इस पर जज़म है और वाव के ऊपर भी जज़म है, समझा। और ये ज़बर है, ये ज़ेर है। चक चित चू ये है। चूँकि नहीं लिखा जाता है इसलिए आपको किताब में नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा होता है। जैसे मिला के देखिए, लिखिए, क्योंकि बता चुके हैं मिलाने वाला। मिल, ये है मिल जुल, मिल जुल, समझा। मिल जुल को जब आप देखेंगे इस नज़रिए से, तो आप देखिएगा कि मीम के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर जज़म, मिल, जीम के ऊपर पेश और लाम के ऊपर जज़म। अब हुआ मिल जुल। आप इसको अलग भी कर दे सकते हैं, अलग इस तरह से होगा, मिल जुल, मिल जुल। तो मिल जुल ये अलग किया हम, तो यहाँ जज़म आया, यहाँ जज़म आया, यहाँ पेश आया, यहाँ ज़ेर आया, यही है मिल जुल, मिल जुल। तो याद रखिए आप, आ ई उ, लकीर को कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर की आवाज़ आ, ई उ, बे के ऊपर देंगे बा बी बू, पे के ऊपर देंगे पा पी पू, ता के ऊपर देंगे ता ती तू, ता टी टू, जा जी जू, चा ची चू, हा ही हू, खा खी खू, ला ली लू। माना ये कि यही आवाज़ है अलीफ से ये तक, जितने पर आप ये तीनों एराब देंगे ज़बर ज़ेर पेश, तो यही बोले, इसी तरह से बोलेंगे। ला ली लू, मा मी मू, ना नी नू, जा जी जू, का की कू, ता ती तू। तो ये हो जाएगा आ ई उ। तो ये जानना ज़रूरी है। ये जब अगर नहीं जानेंगे आप, तो जैसे ये हम लिखा है अमजद, ये कैसे पढ़ा जाएगा अमजद? अगर ये एराब का इस्तेमाल नहीं होगा तो कैसे पढ़ा जाएगा? बगैर इसके सवाल ही नहीं उठता पढ़ने का, इसलिए ये ज़रूरी है। काहे कि ज़बर जब देंगे तब आ होगा, ज़ेर देंगे तो ई होगा, पेश देंगे तो ऊ होगा। तो अब बगैर दिए ये कैसे पढ़ा जाएगा? अमजद है कि इमजुद है कि उमजिद है, क्या है? तो ये इसका इस्तेमाल। अब आप ये कहेंगे कि उर्दू में दिया तो नहीं जाता है, तो उर्दू में दिया इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं है कि ये आदमी इतना बोलता है कि इसको आप ज़बर ज़ेर पेश दें या नहीं दें, लोग अमजद ही पढ़ेगा। इसलिए कि उर्दू में जो भी अल्फाज हैं इसके माने हैं, और अगर आप उल्टा बोलेंगे, क्योंकि ये ज़ुबान ज़द है, ये सारा लोग बोलता है, इसलिए आप गलत बोलेंगे तो लोग पकड़ लेंगे। जैसे अमजद ये अपनी जगह पर सही है, लेकिन कोई अगर इमजुद इमजुद बोलेगा तो आदमी समझ जाएगा कि ये गलत बोल रहा है, इसलिए कि ये ज़ुबान ज़द है, आम है, आदमी जानता है, समझा। आदमी जानता है, अगर नहीं जानता तब भले ही कुछ होता और आदमी शक में पड़ता है, लेकिन अमजद चूँकि सबको जानता है, इसलिए शक में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं।
ہاں البتہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مختلف علاقے میں مختلف نام سے لوگ پڑھتے ہیں، جیسے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ یہ ہے مشکل، لیکن دوسرے کسی علاقے میں آپ جائیے گا یا کسی اور سے بھی، اس کو مشکل کی جگہ پر مشکل بھی ملے گا آپ کو۔ تو یہ کیا ہے کہ جس علاقے میں اس میں زبان زد ہو گیا تو لوگ اسی کو بولتے ہیں۔ یہاں چونکہ مشکل سب دن بولا جاتا ہے تو مشکل ہی بولتے ہیں۔ یہاں اگر آپ مشکل بولیں گے تو لوگ سمجھے گا کہ جو ہے وہ چوہا مارنے والا ڈبہ ہے، وہ یہ سمجھے گا۔ لیکن دوسری جگہ جہاں مشکل بولا جاتا ہے وہاں نہیں، وہاں مشکل بولیے گا تو لوگ سمجھے گا کہ مشکل کیا ہوتا ہے، یہاں تو مشکل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن یہ کبھی کبھی کوئی بھی الفاظ سامنے آ جاتے ہیں، سب نہیں۔ جیسے امجد ہے تو ہر جگہ اس کو امجد ہی بولا جاتا ہے، کہیں اور دوسری چیز نہیں بولا جاتا۔ بہرحال اس کے پیچھے آپ کو نہیں پڑھنا۔ اب دیکھیے آ ای او اور جزم آپ کو بتایا کہ ہندی میں دیکھیے زبر زیر پیش آ ای او اور جزم اتنا ہے، اور بھی ہیں اعراب میں جو بعد میں بتایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اتنا آج بھر جانیے کہ آ ای او۔ اب جیسے لکھتے ہیں ہم احمد، احمد آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے ایسے ہی دیکھیں گے لکھا ہوا، زبر زیر پیش کچھ نہیں ہوگا، جزم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ دے کہ اس پر کتنے اعراب ہیں، کیا کیا ہیں، تب آپ کو بتانا پڑے گا، تو وہ جانیں گے آپ تبھی بتائیں گے۔ دیکھیے یہ الف کے اوپر زبر ہے، ہے کے اوپر جزم ہے، اور میم کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر جزم ہے۔ یہ آ جو ہے میں ملے گا تو آہ، مد دال میں ملے گا تو مد، آہ مد۔ اب یہ ہوا، یہ آپ کو توڑ کے لکھ کے بتا دینا پڑے گا کہ یہ اس کی حیثیت یہ ہے، اس طرح سے یہ لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ اردو میں اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ لکھا نہیں جاتا ہے۔ عربی میں باضابطہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اگر الف کے اوپر زبر ہے تو آپ کو زبر دینا پڑے گا، اگر زبر نہیں دیجیے گا تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ قاعدہ یہی ہے کہ جس حرف پر اعراب نہیں ہوگا وہ نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ عربی میں بغیر اس کے آپ چل ہی نہیں سکتے۔ عربی بغیر اعراب کے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن اردو بغیر اعراب کے چلتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، لیکن بہرحال اعراب سب میں ہے، چاہے وہ اردو ہو چاہے وہ عربی ہو۔ تو اب دیکھیے آ ای او، اب لکھتے ہیں ہم یہ میم کے اوپر جزم ہے، اس کے اوپر زبر جم، جن، جل۔ اب زیر کو دیکھیے آپ، یہ ہے دن، دن رات ہوتا ہے۔ آپ دن کہیں بھی لکھا رہے گا تو زیر اور یہ جزم نہیں دیکھیں گے، لیکن اس کے اوپر ہے، یاد رکھیے آپ کہ ہے، نہیں ہے تو پھر دن ہوا کیسے، ملے گا کیوں؟ یہ اگر نہیں ہوگا جزم نون میں تو دال کو ہم کیوں ملائیں گے؟ ملانے کا کوئی جواز ہونا چاہیے، کوئی راستہ ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے، جس کا قانون یہی ہے کہ جس حرف پر جزم ہوگا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ہم ملا دیں گے تو ہو جائے گا دن۔ اب دیکھیے جیسے لکھتے ہیں دل، یہ لام کے اوپر جزم ہے، یہ زیر ہے۔ جیسے لکھتے ہیں دت،
یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اب دیکھیے پیش کو، یہ ہے ان، ان، اب ان لکھا ہوا ہے، الف کے اوپر پیش، نون کے اوپر جزم، ان، جیسے لکھیں گے بن، تن، من، من۔ تو اس طرح سے اعراب کا استعمال ہے، سمجھا نا؟ اس طرح اعراب کا استعمال ہے، بھلے ہی کتاب میں آپ کہیں گے کتاب میں نہیں ہے اردو میں سے، لیکن عربی میں ہے۔ عربی میں یہ جان لیجیے کہ اگر یہ اعراب نہیں ہوگا تو وہ نہیں پڑھا جائے گا، سمجھا؟ لیکن اردو میں بغیر اعراب کے پڑھا جاتا ہے، اور جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس میں کیا کیا ہے ملا ہوا، جیسے ابھی آپ کو ہم بتایا کہ جیسے یہ جم دیے ہوئے ہیں، تو جم لوگ ایسے ہی پڑھ دیتا ہے بغیر اس کے جم لوگ پڑھے گا، لیکن آپ سے لوگ کہے گا کہ جو ہے اس پر کیا کیا ہے آپ بتائیے، تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس جیم کے اوپر زبر ہے اور میم کے اوپر جزم ہے، تب جا کر کے کہیں ملا۔ دوسرے حرف میں ملنے کا مطلب ہی ہے کہ اس کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کچھ ہے اور جزم ہے، دوسرے حرف میں ملنے کا مطلب ہی یہی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیے، بڑے ہو کر آئیے، دیکھیے یہ ہم لکھا دانش مند، جیسے لکھتے ہیں عقل مند، یہ تھوڑا سا بڑا ہے، آپ کہیں بھی دیکھیں گے لکھا ہوا ایسا ہی لکھا ہوگا، عقل مند بھی، دانش مند بھی۔ یہ البتہ الگ ہے کہ دانش الگ لکھیں، مند الگ لکھیں، عقل الگ لکھیں، مند الگ لکھیں، یہ ہو ممکن ہے، لیکن یہ ہے دانش مند، یہ عقل مند، اور یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ اب اس کو الگ کیجئے، آپ دیکھیے، الگ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ دال ہے، یہ الف، دا کا مطلب ہوا یہ، دا کا مطلب یہ ہوا نش، نش کا مطلب ہوا یہ، دیکھیے دانش، مند، میم، نون، دال، یہ ہو گیا دانش مند، دانش مند، من دال جوڑ دیا، مند، دانش مند، یہ ہے دانش مند، دانش مند، عقل مند۔ یہ اعراب کا کام ہے، اعراب کا استعمال ہے، بغیر اعراب کے حرف جو ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور بغیر جزم کے کوئی بھی حرف میں آ کے کوئی مل نہیں سکتا ہے۔ جزم کا مطلب ہی ہے کہ اس میں کوئی آ کر کے ملے، اور جب اس میں کوئی آ کے ملے گا تب وہ اپنی آواز آپ کو بتائے گا۔ جیسے دانش، دا یہاں ہے، اگر جزم الف پر نہیں ہوگا تو یہ دا پڑھا جائے گا، یہ دا پڑھا جائے گا، اس لیے کہ الف کے اوپر جزم نہیں ہے، تو اس دا کو الف میں ملنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ جزم ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ میرے اس میں آ کے ملو، ہو گیا دا، سمجھا کہ نہیں؟ دا جزم کا مطلب ہی ہے کہ میرے اس میں کوئی آ کے ملے، تاکہ ہم اپنی آواز پہنچائیں، بتائیں۔ تو دال کے الف کے اوپر جزم ہے، دا یہ کیا دا، نش، نون کے نیچے زیر،
और शीन के ऊपर जज़म, निश दानिश। मंद का भी वही हाल, मीम नून, मीम के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म, मन हो गया, दाल जोड़ दिया, मंद, दानिश मंद। तो इस तरह से आ ई उ, आ ई उ, आ ई उ, आ ई उ, आ ई उ। अब देखिए, पहले हम लोग बच्चे में पढ़ते थे अलीफ ज़बर आ, अलीफ ज़ेर ई, अलीफ पेश उ, बच्चे में हम लोग यही पढ़ते थे। लेकिन अब जो है कहा यह जाता है कि इसको सिर्फ आप पढ़िए आ, ताकि बच्चे को पढ़ने में आसानी हो और कम वक्त लगे। जैसे अलीफ बे ज़बर अब जब हम बोलते थे तो इसमें बहुत सारी बातें आती थी। अलीफ बे ज़बर अब, तो उनको बताना पड़ता है कि बे के ऊपर जज़म है, इसलिए अलीफ ज़बर को उसमें मिलाना है। और अब चूँकि कहा जाता है कि सिर्फ आ बोलिए, तो आ जोड़ बे बराबर अब, आ जोड़ बे बराबर अब। देखिए किताब में आप देखेंगे आ जोड़ बे बराबर अब, ये है अब। तो आ चूँकि आधा पहले बोल चुका है, वो बे में मिला दिया, आ को बे में मिलाया, अलीफ ज़बर आ तो बोलना ही है। तो ये अलीफ ज़बर को ये काट दिया कि अलीफ ज़बर नहीं बोलना है, सिर्फ आ बोलना है। इसलिए कि अलीफ ज़बर आ तो बोलना ही है, तो आ जब बोलना है तो हम सिर्फ आ ही क्यों नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ आ ही क्यों नहीं बोलेंगे। तो वही है अब। तो ये हो गया आ ई उ, आ ई उ, बा बी बू, ता ती तू, टा टी टू, सा सी सू। तो मेरा ख्याल है कि अब आप समझ गए कि ज़बर रहेगा तो आ, ज़ेर रहेगा तो ई, पेश रहेगा तो ऊ। समझा? तो ज़बर के माना ऊपर, ज़ेर के माना नीचे, पेश के माना आगे। आपको हम मिसाल दे के बताया था, पेश कदमी के माना हुआ आगे बढ़ना, और ज़ेरो ज़बर के माना होता है ऊपर नीचे, उथल पुथल, कभी ये ऊपर, कभी वो नीचे, कभी ये नीचे, कभी वो ऊपर। तो इसी को कहते हैं ज़ेरो ज़बर। तो इसी मुनासबत से, चाहे तो आप ये समझिए कि इसी मुनासबत से वहाँ बोला जाता है ज़ेरो ज़बर या पेश कदमी, इसी मुनासबत से आ ई उ। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, आ ई उ, 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 आ ई उ। अब जो है फिर से हम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं जीम और जोड़ का निशान दिया बे। ये जब होगा, कैसे जब होगा देखिए, अब हुआ जब, समझा? अब हुआ जब। अब जैसे ये लाम के नीचे ज़ेर है, ली है, मीम के ऊपर जज़म है, लिम, ये मिला के हुआ लिम।
ये चे है, इसके ऊपर पेश है, यहाँ जोड़ दिया, नून दिया, यहाँ जज़म, बराबर हो गया चुन। ये तीनों का इस्तेमाल आपको हम बताया, तो याद रखिए आप। उसको कहते हैं आ, ई, उ, और इसको कहते हैं जज़म। आ, ई, उ और जज़म। जज़म जिस हर्फ पर आएगा उसके पहले जो हर्फ होगा उसमें उसको मिलाया जाएगा। ये ज़रूरी है, बगैर इसके जिस हर्फ पर जज़म है वो नहीं आवाज़ देगा, वो नहीं बोलेगा, अपना काम नहीं करेगा वो। इसलिए जज़म वाले हर्फ में उसके पहले वाले हर्फ को मिलाना ही पड़ेगा। अब मिलाना है, यहाँ देखिए आपको बताया हम, ये जीम के ऊपर ज़बर है, ये जा हो गया। लाम के नीचे ज़ेर है, इसको ली बोलते हैं। चे के ऊपर पेश है, उसको चू बोलते हैं। जा, इसके बाद जोड़ का निशान हम दिया है, और बे है, बे के ऊपर जज़म दिया। तो बे के ऊपर जज़म का मतलब ये है, और जोड़ के निशान का मतलब ये है कि वो जीम और बे को मिलाया जाएगा। तो जा जोड़ बे, जब, मिला करके लिखा जब। लाम के नीचे ज़ेर है, जोड़ का निशान है, मीम के ऊपर जज़म है, मिलेगा तो हो जाएगा लिम, लिखा हुआ है। चू प्लस नून, देखें अब चुन। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल है। आप कितनों लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आपके लिए आसानी पैदा होती जाएगी। जब, जिब, जुब, लम, लिम, लुम, चन, चिन, चुन, कुछ भी हो आप लिख सकते हैं। दो हर्फ को चूँकि मिलाना है, इसके माना और मतलब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ मिलाना है, तो कुछ भी हर्फ मिला दें। तो अब आप इस तरह समझ गए होंगे कि ज़बर के माना ऊपर, ज़ेर के माना नीचे, पेश के माना आगे, और अलीफ के ऊपर ज़बर होगा तो आप बोलेंगे। किसी भी हरफ पर ज़बर होगा तो उसको उसी मुनासबत से बोलेंगे। आ, बा, ता, सा, जा, चा, का, हा। ज़ेर होगा तो ई बोलेंगे, ई, बी, ती, टी, सी। पेश होगा तो ऊ, बू, तू, टू, सू, जू। और जिस हरफ पर जज़म होगा उस हरफ में उसके पहले वाले हरफ को मिला देंगे, जैसा कि आपको अभी हम लिख के यहाँ दिखलाया है। ये देखिए, ज़बर, ज़ेर, पेश, आ, ई, उ। हिंदी में लिखा पेश, ज़ेर, ज़बर। ये हिंदी में आ, ई, उ। और ये मिलाने के बाद जब, लम, चुन, ये हुआ। तो इसको आप याद रखेंगे, इसको आप ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, तब आपकी समझ में बात आएगी। आ, ई, उ, जब, लिम, चुन। आ, ई, उ, जज़म, जब, जिब, जुब, लम, लिम, लुम, चन, चिन, चुन, दम, दिम, दुम, मन, मिन, मुन, नन, निन, नुन, जब, जिब, जुब, लम, लिम, लुम, आ, ई, उ, आ, ई, उ, आ, ई, उ, जज़म। तो ये याद रखने का है। आ, ई, उ, जा, जी, जू, चा, ची, चू, दा, दी, दू, ला, ली, लू। तो ये आज का सबक है। आ, ई, उ एराब के साथ। उसको ज़बर कहते हैं, ज़ेर कहते हैं, पेश कहते हैं, जज़म कहते हैं।
زبر، زیر، پیش، جزم. تو اس طرح سے ملا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے. آپ کو الف سے یہ تک جو حروف تہجی ہے پورا جو حرف شکل ہے وہ بھی بتایا، ملانے والا جو شکل ہے وہ بھی بتایا، اور ملانے کے بعد جو اس کی حیثیت بنتی ہے وہ بھی آج بتایا آپ کو. جیسے آپ کو کل تک بتایا کہ جیم اور لام کو ملا دینے سے جیم کا جو شکل ملانے والا ہے کیسے ملتا ہے، لیکن ملانے کے بعد اس کی حیثیت کیا بنتی ہے، کہاں کہاں کیا رہتا ہے، وہ آج آپ کو بتایا کہ زبر زیر پیش بھی ہوتا ہے اور جزم بھی ہوتا ہے. جزم شرط ہے، زبر زیر بھی شرط ہے. یہ سب اسی حیثیت سے ملے گا جزم والے حرف میں. سمجھا نا؟ اس کے بعد اور بھی کچھ ہوتا ہے جو انشاءاللہ دوسرے دن آپ کو ہم بتائیں گے. تو چونکہ آج اب وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ اس کو دھیان سے دیکھیں گے کہ ایک یہ زبر ہے، زیر پیش، آ ای او، جزم. دیکھیے ہندی میں آ ای او لکھا گیا ہے صاف صاف. آپ کو پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ ہندی جان رہے ہیں تو ہندی میں لکھا ہوا ہے. آپ یاد رکھیے گا اس کو پیش ہے یہ لکھا ہوا، اس کا مطلب اس شکل کو پیش کرتے ہیں. یہ زیر لکھا ہوا اس کا مطلب ہے کہ کسی حرف کے نیچے ہوگا تو زیر کہیں گے. یہ زبر لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی حرف کے اوپر ہوگا تو اس کو زبر کہیں گے. اور جب کسی بھی حرف پر زبر زیر پیش آئے گا تو زبر ہے تو آ، زیر ہے تو ای، اور پیش ہے تو او. یہ جزم ہے، جس حرف پر یہ جزم آئے گا اس میں اس کو ملانا پڑے گا، اس کے پہلے والے حرف کو ملانا پڑے گا. اب یہ دیکھیے یہ بے کے اوپر جزم ہے، یہ جیم، یہ جا یہاں لکھا ہوا ہے اس میں ملا دیا. لام کے اوپر جزم ہے، یہاں میم کے اوپر جزم ہے، لام کے نیچے زیر ہے، میم مل گیا. چیک، یہ چو لکھا ہوا ہے، نون کے اوپر جزم ہے اس میں مل گیا چول. تو یہ آج کا کلاس اب ختم ہوتا ہے.